فاروق اعظم کو منتخب کیا ہے، اللہ نے فاروق اعظم کو جرت دی ہے، اللہ نے فاروق اعظم کو عدالت کا پیروکار بنایا ہے۔ فرمایا کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آج مثالیں دنیا کے اندر یہ دی جاتی ہے، فرمایا کہ عدالت کے شاہ سوار حکم کرنے کے اور آپ جناب فیصلہ فرمانے کے بہت ہی بڑے عادل جو تھے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ایمان لے کر آئے تو اس وقت 39 آدمی ایمان لا چکے تھے۔ 39ویں آدمی آپ تھے یا 40ویں آدمی آپ ہیں؟ جب آپ ایمان لے کر آئے تو ایمان لانے کے بعد آپ نے عدل اعلان یہ کہا، حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جس مذہب کو میں نے قبول کیا ہے، جس مذہب کی آپ اشاعت و تجوید کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ صداقت ہے نا؟ دیکھیں عدل اعلان ہم نماز پڑھیں گے اور لوگوں کو بتلا دیں گے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، اور ہم چھپ چھپا کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ آج کے بعد ہم عدل اعلان نمازیں ادا کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام ہی ہے جو ضمیر کے اندر بھی کریم اللہ وحدہ لا شریک اسلام کی سر بلندی کے لیے مجھ جیسے عمر کو بھی کریم اللہ نے انتخاب فرما دیا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ذات بابرکات ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پہلے دعائیں فرمائی تھی، اللہم اجل الاسلام بعمر بن الخطاب، کریم اللہ میری مدد فرما، اسلام کی مدد فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ایک مقام پر یہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عزت اسلام کو عطا فرما اور وہ بھی عمر بن الخطاب کے ذریعے عطا فرما۔ تو یہ عمر کو عام سا بندہ نہ سمجھا جائے بلکہ اسلام کی عزت عمر کے اندر موجود ہے۔ یہ عمر آئے ہیں تو اسلام کو اتنی عزت ملی ہے، یہ خود میرے مصطفیٰ کریم نے دعا کر کے مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کریم اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فاروق اعظم ہے کہ آپ کی جو خواہش ہوتی تھی نا، آپ کے منشا اور خواہش کے مطابق کریم اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ وہ عمر ہے۔ یاد رکھیے کہ آج ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو روزہ افطار کرنے کے بعد کھانا پینا بھی جماع بھی بالکل حلال ہے، صبح سے ہی تک چھٹی ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز تک کھانا پینا اور جماع کرنا حرام تھا، اس کے بعد پھر حلال نہیں تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد سحری تک اور پھر روزہ رکھنے کے بعد پھر دوسرے دن افطاری تک جماع کرنا اپنی بیوی کے ساتھ حرام تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، اسلام کے اندر جائز نہیں تھا ابتدا میں۔ جب جائز نہیں تھا تو صبح کا وقت ہوا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر کو کون سی غلطی ہے؟ محبوب مجھ سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جماع کرنا حرام ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر بیٹھا ہوں۔ آج یہ حکم نہیں ہے، مت یہ سمجھنا کہ آج بھی یہ حکم ہے۔ یہ فاروق اعظم پاک کے دور میں ابتدائی اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ جب فاروق اعظم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن کی ایت نازل فرما دی، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُوا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا ہے۔ غلطی فاروق اعظم سے ہوئی تھی، منع تھا پہلے، فاروق اعظم اپنی بیوی کے پاس جا بیٹھے اور اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آئی، فاروق اعظم کی غلطی کو غلطی نہیں ٹھہرنے دیا بلکہ
اللہ نے بیوی کے پاس جانا بھی رات کو حلال کر دیا ہے. اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں. رات کو جانا مناسب نہیں تھا لیکن آپ چلے گئے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ان لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. فرمایا رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے. کوئی غلط نہیں فاروق اعظم کی. ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یہودی سے ملتے اور یہودی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے عمر مجھے جبرائیل اچھا نہیں لگتا. وہ جبرائیل ہے نا جو آپ کے نبی کے پاس وہی لے کر آتے ہیں. ہم نے فرمایا بالکل وہ اچھا نہیں لگتا. آپ نے فرمایا کیوں اچھا نہیں لگتا؟ ورنہ یہ ہمارے مخالفت میں ایسے لے کر آ جاتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی ذات پر اوپر دیتا ہے اور محبوب کریم کو کہتے ہیں ہمیں سنا دیتے ہیں اپنے غلاموں کو سنا دیتے ہیں جس سے جناب ہماری جلدی ہوتی ہے. جب یہ بات آپ نے کی جن کو اس یہودی نے کی تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. فرمایا سن جو بندہ بھی جبرائیل کا دشمن ہے رب کے رسول کا دشمن ہے فرمایا وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ کبھی پیار سے نہیں کرتا. مت یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے. جو جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھے اللہ کو وہ پیارا نہیں ہے. اللہ اس بندوں کو ذلیل کرتا ہے. یہ بات آپ نے پہلے ارشاد فرمائی. ادھر اللہ نے قرآن کی ایت یہی بعد میں نازل کر کے فرما دیا. فرمایا جو اللہ کا بھی دشمن ہو اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہو جبرائیل کا بھی دشمن ہو میکائیل کا بھی دشمن ہو فرمایا وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ اسے کبھی بھی پیار نہیں کرتا. خواہش فاروق اعظم کی تھی. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے. ان کی سیرت کا بیان کرنا چاہیں تو وسیع سا وقت لگ جائے گا لیکن ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ فاروق اعظم جو آج بھی عدالت فاروق اعظم کے بغیر مکمل نہیں ہے. آج بھی ہر بندہ یہ کہتا ہے جس نے فاروق اعظم کو اٹھتے بیٹھتے سنتے نہیں دیکھا وہ بھی کہتا ہے کہ کریم اللہ ہمیں عمر جیسا حاکم دے دے. یا اللہ عمر جیسا ہمیں حاکم دے دے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ کریم اللہ عمر جیسا حاکم دے دے. کیسا عمر تھا وہ؟ توجہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بڑی مشہور ہے. جیسے آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو شہما. ابو شہما زنا کر بیٹھا. آپ کا سگا بیٹا ہے. آپ کا سگا بیٹا جب زنا کر بیٹھا تو زنا ثابت بھی ہو گیا کہ میرے بیٹے نے زنا کیا ہے. جب لوگوں نے آ کر خبر دی نا کہ حضور آپ کے بیٹے نے زنا کیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ایک اتنا بڑا بادشاہ ہو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم حضور کے مسلح کا وارث ہو حضور کے منبر کا وارث ہو امیر المومنین ہو خلیفۃ المسلمین ہو اور ان کا بیٹا اگر یہ حرکت کر لے تو صاحب سے ایک بڑا عجیب معاملہ لگتا ہے. جب زنا ثابت ہو گیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ سارے کے سارے مسجد نبوی شریف کے اندر جمع ہو جائے. جب لوگوں میں اعلانات ہو گئے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر جمع ہو جائے. آج کسی حاکم کا بیٹا یہ کام کرے کوئی حاکم یہ کام کرے اس وقت اپنے بیانات بدل لیتے ان کی سزائیں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی اور طریقہ اختیار کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی اور بندہ عام سا بندہ اگر یہ کام کرے تو اس وقت جناب والا کئی معاملات بڑھ جاتے ہیں. لیکن وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی مثالیں آج موجود ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اعلان کرا دیا جائے کہ مسجد نبی شریف کے اندر لوگ جمع ہو جائیں. اعلانات ہو گئے. لوگ مسجد نبی شریف کے اندر آنا شروع ہو گئے. جب مسجد نبی شریف کے اندر آنا شروع ہو گیا فاروق اعظم خود چل کر اپنے گھر میں گئے. بیٹا پوچھا کہ وہ شامہ کہاں ہے. گھر والوں نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. آپ وہاں پر پہنچے. آپ نے فرمایا بیٹا جلدی کرو کھانا کھا لو. ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری کھانا ہو. آپ کی زندگی کا یہ آخری کھانا ہو. آپ کھانا جلدی کھا لیں. بیٹا پریشان اس نے کھانا چھوڑ دیا. جب بیٹے نے سامنے ایسا جملہ سنا تو حیران تو ہوا پریشان تو ہوا. کھانا چھوڑ دیا. جب کھانا چھوڑ دیا تو آپ نے بتایا کھانا کھانا تو کھا. اس نے کہا حضور مہربانی فرماؤ
آپ نے شراب پی ہے؟ جی حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے پی ہے، رب کی بارگاہ سے میں نے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے یہ بتا، فلاں یہودی کے باغ میں گیا تھا؟ جی حضور میں گیا تھا۔ فرمایا وہاں شراب پی کر عورت سے زنا کیا ہے؟ بیٹا خاموش ہو گیا۔ جب بیٹا خاموش ہوا تو بیٹے کے خاموش ہونے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لائے اور مسجد نبوی شریف کے اندر لوگ جمع ہو چکے تھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کے لیے قانون اور دوسروں کے لیے قانون اور۔ جیسے آج دنیا کے اندر یہ موجود ہے معاملہ، ایک بندے کی حکومت تھی تو فرانس کے خلاف جب مسلمانوں نے ریلیاں نکالی تھی تو مسلمانوں کو قتل کا نشانہ بنایا گیا، ان کو پھیلی دی گئی، شہر پھینکے گئے، ان کو جناب نظام کے اندر مبتلا کیا گیا اور کم از کم 50 سے 60 بندہ شہید کر دیا گیا اور کئی درجنوں معذور کر دیے گئے، کسی کی ٹانگ ختم، کسی کا بازو ختم، کسی کا کچھ ختم۔ ریلی کس کے خلاف ہے؟ فرانس کے خلاف۔ آج وہی بندہ جب اقتدار سے باہر آیا سویڈن کے اندر قرآن کریم کے لیے حرمتی ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ سویڈن کے سفیر کو نکال دیا جائے۔ جب اس کی حکومت تھی تو نشے میں تھا، اس وقت معاملہ اور تھا، اقتدار سے باہر آیا تو آج معاملہ کچھ اور ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ سویڈن کے سفیر کو نکال دینا چاہیے۔ جب فرانس کے سفیر کی بات تھی اس وقت وہ کہتا تھا اگر ہم سفیر کو نکال دیں گے تو کیا وہ توہین کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ دھاکے بنانا چھوڑ دیں گے؟ یہ تو ہمارے پاکستان کی معاشی حالات کمزور ہو جائیں گے۔ ہر معاملے پہ ہر قدم پہ بدلا ہو بندہ، لیکن فاروق اعظم جس کی مثالیں ہم لیتے ہیں نا، وہ فاروق اعظم بدلے نہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا بے شک میرا ہو، لیکن میں نے اپنے بیٹے کا احساس نہیں کرنا، میں نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ بیٹے کو پکڑ کر لے کر آئے، بات ختم کر، بیٹے کو پکڑ کر لے کر آئے۔ آپ نے اپنے غلام اسلم سے کہا اسلم کوڑا پکڑو اور کوڑوں کی وہ جو سب سے زیادہ اچھا ہو، جو سزا اچھے طریقے سے دے سکے۔ شریعت کے اندر کتنی سزا ہے؟ کریم اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے سزا ہے۔ اور میں کوڑا پکڑو اور میرا بیٹا نہ سمجھنا، اس کو 100 کوڑے ایسے مارو کہ آئندہ کے لیے لوگ عبرت حاصل کریں کہ کوئی بندہ بھی شریعت کی حدود کو تلاش نہ کرے، اس کو 100 کوڑا مارو۔ اگر تو نے اس کوڑا مارنے میں نرمی اختیار کی، فرمایا پھر ہاتھ میرا ہوگا، کوڑا میرے ہاتھ میں ہوگا، تیری خیر نہیں ہے۔ اسلم کی آنکھوں سے انش آ گئے، آپ کا غلام تھا، آپ کے بیٹے کو جناب بالکل تیار کر دیا گیا، کپڑوں کو اتروا دیا گیا، کپڑوں کو اتروا کر آپ نے کوڑے مارنا شروع کیے۔ اس وقت آپ کی گھر والی کو پتہ چلا، وہ بھی حیران، صحابہ وہ بھی حیران، حضور آپ کا بیٹا معافی مانگنا چاہتا ہے۔ پرواہ نہیں بیٹا، معافی بعد میں ہوگی، اور میں یہ چاہتا ہوں پاک کر کے تجھے رب کی بارگاہ میں بھیجوں تاکہ کریم اللہ تجھ پہ بھی راضی ہو جائے اور ان پر بھی راضی ہو جائے۔ کوڑے مارنے شروع کر دیے، ایک کوڑا ہوا، 2 کوڑے، 70 کوڑے ہو گئے بچے کے ہاتھ میں ڈال۔ بیٹا بالکل ڈھال ہو چکا ہے، 70 کوڑے ہو گئے۔ جب 70 کوڑے ہو گئے بچہ نے ڈھال ہو گیا، بیٹا نے ڈھال ہو گیا۔ بیٹا کہتا ابا حضور مہربانی کرو مجھے معاف کر دو، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، حضور وہ معافی مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، 70 کوڑوں کے بعد کہا ابا حضور مجھے پانی تو دے دو، کوڑے کھا کھا کے پیاس لگی ہے، ابا حضور میری حالت میں ڈھال ہو چکی ہے، ابا حضور میرے پانی جسم کا ختم ہو چکا ہے، مہربانی کر کے پانی کا گلاس مجھے دے دو۔ یارو 70 کوڑے کھائے ہو، پانی مانگ رہا ہو۔ فاروق اعظم ایسی ہستیاں آگے جواب یہ دے، بیٹا میں آپ کو دنیا کا پانی نہیں پلانا چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پاک کر دوں اور حوض کوثر کا پیالہ لے کر میرے اور تیرے نبی انتظار کر کے کھڑے ہوں کہ فاروق اعظم کا بیٹا آئے، حوض کوثر کا پیالہ میں خود
رہی ہو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم تھوڑی سی بیماری کے اندر نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں 70 کوڑے کھانے کے بعد بالکل جسم کے اندر طاقت ختم ہو چکی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، پانی کی پیاس کی شدت ہے، اور ان کی آدم اپنے بیٹے کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور میں بیٹا پہلے کے لیے بات کروں گا، کام کرنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجوں گا، اور مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھوں سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ حضور انتظار نہیں، اسلم کو کہا مزید کوڑے لگاؤ، مختصر کریں، 10 کوڑے اور لگے، 80 ہو گئے، فرمایا حضور میری طاقت ختم ہو گئی، فرمایا اسلم کوڑے لگائے، حتیٰ کہ جناب 97 کوڑے ہو گئے، باقی 100 میں سے کتنے بچے؟ مجھے وہاں سے بولو، جب 100 میں سے 3 کوڑے بچے، بیٹے کی حالت میں گھاٹ ہو گئی، بیٹا گرا، نیچے گر گیا، جب نیچے گرا ہے تو آپ نے فرمایا پانی اب بھی نہیں دینا، میں نے تو اپنے بیٹے کو پان کرنا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو پانی دوں گا سزا کے دوران یہ مناسب نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو پان کر کے رب رسول کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ 97 کوڑے کھانے کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھنے کے بعد فرمایا بیٹا آپ کو پتا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے، بیٹا تو جانتا ہے کہ مجھے آپ سے کتنا پیار ہے، بیٹا تو جانتا ہے کہ میں آپ کی محبت کتنا بڑی کر رہا ہوں، لیکن آپ کی محبت ایک طرف ہے، رسول اللہ کے فرمان کی محبت ایک طرف ہے، ترجیح آپ کی محبت کی نہیں، ترجیح رسول اللہ کے فرمان کی ہے، ترجیح اللہ کے فرمان کی ہے، ترجیح مصطفیٰ کریم کے فرمان کی ہے، محبت مصطفیٰ کریم کی ہے، اور میں جب تک مصطفیٰ کریم کی محبت سب رشتوں پر غالب نہ ہو جائے ایمان بھی ناقص ہوتا ہے۔ بیٹا میں یہ چاہ رہا تھا کہ حوض کوثر سے تجھے پانی ملے، آخری نصیحت تمہیں یہ کر رہا ہوں بیٹا جب میرے مصطفیٰ کریم تجھے حوض کوثر کا پیالہ پیش کرے نا اس وقت میرا سلام پیش کرنا، اس وقت یہ کہنا حضور آپ کا غلام فاروق اعظم میں جب چھوڑ کے ان کو آیا ہوں نا وہ رب کے قرآن پر بھی عمل کر رہا ہے، آپ کے فرمان پر بھی عمل کر رہا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول نے حدود قائم کی ہے نا ان حدود کو بھی وہ قائم کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ حضور میں تو اپنے باپ کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، میرا پیغام میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچا دینا، جب میرا پیغام میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے گا نا تو میں تیرے لیے بھی بہتری ہوگی اور عمر کے لیے بھی بہتری ہوگی، عمر کے لیے بھی بہتری ہوگی۔ بات ختم ہو گئی، جب یہ بات کی نا بات کرنے کے بعد جناب اس کی تجہیز و تکفین کر کے دفن کر دیا، تدبیر کر لی، تدبیر کرنے کے بعد جناب 3 دن ہوئے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر میرے مصطفیٰ کریم ملے، میرے مصطفیٰ کریم کے دائیں طرف جناب حضرت ابو شہمہ فاروق اعظم کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جب بیٹھا ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جی حضور بخاری کے حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خواب کے اندر اگر میں کسی کو دیدار کراؤں مت یہ سمجھنا کہ کسی اور کی طرف سے ہے، نہیں بلکہ خواب کے اندر بھی میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا تو سمجھ لینا اس نے حقیقت میں مجھے محبوب کو ہی دیکھا ہے، جس نے خواب کے اندر میری زیارت کی وہ سمجھے کہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا ہے۔ حذیفہ بن یمان سے فرمایا یہ جانتے ہو کہ کون ہے؟ حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کا صحابی میرا یار میرا دوست میرا پیارا فاروق اعظم کا بیٹا ہے، فرمائیے فاروق اعظم کا بیٹا میری بارگاہ میں بیٹھا ہے نا؟ جی حضور آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، فرمایا اس کے باپ کو جا کر بتا دینا، خوشخبری سنا دینا، اللہ بھی آپ پہ راضی ہے، اللہ کا نبی بھی آپ پہ راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا نبی بھی راضی ہے۔ مجھے اتنا بتا دو جس فاروق اعظم پر اللہ بھی راضی ہو، جس فاروق اعظم پر اللہ کا نبی بھی راضی ہو، آج کوئی 15ویں صدی کا ملا اٹھ کر کہے کہ فاروق اعظم فلاں تھے، فاروق اعظم نے فلاں کیا، فاروق اعظم نے فلاں کیا، فاروق اعظم رضی اللہ صاحب تھے، بتاؤ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو مانو گے یا اس ملا کی بات کو مانو گے؟ فاروق اعظم تو وہ ہے جس کو اللہ نے بھی پسند کیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی پسند فرمایا ہے۔ بس آخری بات بالکل آدھے منٹ کی، میرے آقا فرماتے جو طبرانی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اور آپ لوگوں بھی توجہ سے اس بات کو سماعت کرنا، میرے محبوب فرماتے ہیں لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة ابو بکر وعمر وعثمان وعلی، فرمایا یاد رکھو فی قلب المؤمن، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنا من قلب المنافق، فرماتے ہیں منافق کے دل میں ابو بکر صدیق، عمر پاک، عثمان پاک، مولا علی کی محبت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے محبوب کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے، طبرانی کے اندر فرماتے ہیں کہ 4 صحابہ خلفائے راشدین کی محبت منافق کے دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔
صحابہ کی محبت جمع ہوگی تو کس کے دل میں؟ مومن کے دل میں. اونچی آواز. کس کے دل میں جمع ہوگی؟ مومن کے دل میں. آج سنی تمہیں مبارک ہو، ابو بکر صدیق کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، عمر کی محبت بھی ہمارے سینے میں ہے، عثمان کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، علی کی محبت بھی ہمارے سینے میں ہے. ہم چاروں خلفاء کو ہمارے سر کا تاج سمجھتے ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا مومن کے دل میں چاروں کی محبت جمع ہو سکتی ہے لیکن منافق کے دل میں چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. آج ایک ہی اہل سنت کا گروہ میں نظر آئے گا جن کے دل میں ابو بکر کی محبت بھی موجود ہے، عمر کی محبت بھی موجود ہے، عثمان کی محبت بھی موجود ہے اور مولا علی شیر خدا کی محبت بھی موجود ہے. دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.